بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ باپ ایک عظیم عالی شان منصب پر فائز تھا۔ اپنے بیٹے کے عالی شان دفتر میں داخل ہوا، بیٹے کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، دل زیادہ مچلا تو اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ فخر سے مغلوب ہو کر بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹے جانتے ہو اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے جھٹ سے جواب دیا، میں۔ باپ کو حیرت سے ایک جھٹکا لگا، تاکید کے لیے ایک بار پھر پوچھا، بیٹے اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے بالکل پہلے ہی جیسی متانت اور سکون سے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میں۔ باپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، صدمے سے دل بجھا اور آنکھوں میں آنسو لہرا گئے۔ بیٹے کے کاندھے سے ہاتھ اٹھایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دفتر کے دروازے پر ایک بار پھر رکا، مڑ کر بیٹے کو دیکھا اور پھر سے پوچھا، بیٹے اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے بغیر کسی توقف کے کہا، بیٹے کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بیٹے کی اس بدلتی سوچ پر بہت حیران ہوا، تھوڑے سے قدم واپس مڑ کر اندر آ کر آہستگی سے پوچھا، تھوڑی ہی دیر پہلے تمہارے خیال میں تم اس دنیا کے طاقتور ترین شخص تھے اور اب تم میرا نام لے رہے ہو، یہ اچانک تبدیلی کیسی؟ بیٹے نے کہا، جب آپ کا ہاتھ میرے کاندھوں پر تھا تو میں اس دنیا کا طاقتور ترین شخص تھا، اور اب جب آپ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے اور آپ دور جا کر کھڑے ہو گئے ہیں تو میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اس وقت دنیا کے طاقتور ترین شخص آپ ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، ایک طویل عمر کے بعد بیٹوں کے اپنے باپ کی قبر پر بہائے ہوئے آنسو، بھلے کتنے ہی سچی اور اخلاص سے ہی کیوں نہ نکلے ہوئے ہوں، ان کے باپ کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان بیٹوں کے لیے کوئی افادیت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر باپ بقید حیات اور اس زمین کے اوپر صحت اور تندرستی کے ساتھ اپنی دولت مندی یا اپنی فقیری کے ساتھ کسی بھی حالت میں موجود ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے بعد طاقتور اور ملجا کی سند و امن و امان کا ضامن ہے۔ مبارک ہو ان خوش قسمتوں کو جن کے والد زندہ ہیں اور ان سے راضی بھی ہیں۔ والد کی قدر کیجیے، ان کا سایہ آپ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہی نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ جزاک اللہ۔